من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ جس میں ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو، ان کے مختلف انداز کو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں اور اس سے مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے اصلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ آئیے پہلے سلسلے میں شامل ہونے کی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی جائز کام اگر بغیر اچھی نیت کے کیا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ لہذا میں بھی نیتیں کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ سلسلے میں جو باتیں بیان کی جائیں گی ان میں جو اہم مدنی پھول ہوں گے انہیں تحریر کریں گے، اللہ والوں کی باتوں کو سن کر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 گناہ معاف ہوں اور 10 درجات بلند ہوں۔ یقیناً کتنے فائدے کی بات ہے۔ آئیے نیت کر لیجئے اس سلسلے کی برکت سے کہ روزانہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس سلسلے اللہ والوں کی باتیں، اس میں ایک بہترین اور منفرد موضوع لے کر ہم آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم اپنے اس سلسلے میں کچھ دیر بعد بیان کریں گے کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ جب تک آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اس انتظار میں بیٹھے رہیے کہ آج کا موضوع کیا ہے، اور ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سنیں گے اور تلاوت قرآن مجید سے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ مگر پہلے ایک روایت سن لیجئے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جبکہ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ جیسے اس شخص نے یہ کہا تو صحابہ کرام کو جلال آ گیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اس کو اتنی جرأت ہو گئی، اور صحابہ کرام گویا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ نہیں، اسے نہ مارو، اور اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ اپنے پاس بٹھانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس سے یہ ارشاد فرمایا، اے نوجوان ذرا یہ بتاؤ
جس بات کی تم مجھ سے اجازت چاہ رہے ہو، اگر یہی کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں ہرگز اس کو روا نہیں رکھتا، میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا۔ سرکار علی وقار علیہ السلام نے فرمایا تو پھر لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ کام جس کی تم اجازت چاہ رہے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو اس نے کہا میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ بھی اسے برا جانتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند رشتہ داروں کو گنوایا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی یہ بدکاری کا فعل کرنا چاہے تو کیا تو اس سے اچھا جانے گا؟ اس نے انکار کیا۔ جب یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے دعا کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے لوٹا تو اس کے ذہن سے بدکاری کا خیال جا چکا تھا اور جب تک وہ زندہ رہا کبھی بدکاری کے قریب نہیں گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم علیہ السلام کا سمجھانے کا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انفرادی کوشش۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش فرمائی اور اسے گناہ سے باز رکھنے کے لیے ایک انداز، اچھوتا انداز اپنایا جس سے اس کے ذہن میں گناہ کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے نیک بندے کس طرح انسانیت کو گناہوں سے بچانے اور نیک کاموں پر لگانے کے لیے انفرادی کوشش فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے، مگر آئیے ہم سلسلے میں تلاوت قرآن مجید شامل کرتے ہیں۔ آپ بھی تلاوت قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب دلوں کو گرمانے اور ایمان کو مزید تازہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مدحہ سرائی سنتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ نعت میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضر ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے دی، کیا مدینے دنیا کھاندی خیرات مدینے دی، دنیا کھاندی خیرات مدینے دی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال 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 رکھا ہے، کوئی سلیقہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، نہ تو کوئی میرا کمال ہے، نہ مقام ہے یہ غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں
رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے۔ میں نثار اپنے صدا میرا، میں نثار اپنے صدا میرا، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر، مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر، مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے، پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے، پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ اور یہ کرم ہی تو ہے ان کا عطا، یہ کرم ہی تو ہے ان کا عطا، تجھ نے کمے کو پال رکھا ہے، مجھ نے کمے کو پال رکھا ہے، تجھ نے کمے کو پال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ کتنی پیاری بات شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اس کلام میں فرمائی کہ اپنے غلاموں میں ہم کمینوں کو ڈال رکھا ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا اور اپنی آل کا، اپنے اصحاب کا ہمارے دل کے اندر عشق رکھا، ان کی محبت ہمیں دی، اور ہم نے اس عشق آل کو اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل کے اندر سنبھال کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کی انفرادی کوشش۔ میں نے شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک نوجوان کو بدکاری کی اجازت مانگنے پر سمجھایا اور اسے گناہ سے باز رکھنے کے لیے ایک تدبیر کی، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ اب یہ انفرادی کوشش ہوتی کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم مبلغ سے یہ سنیں گے کہ انفرادی کوشش کہتے کس کو ہیں اور دین کے کاموں میں انفرادی کوشش کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے اپنی اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہمیں بتائیں گے۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو انفرادی کوشش کے بارے میں ذرا آپ بتائیے، کہتے کسے انفرادی کوشش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرادی کوشش کے حوالے سے یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا
اور ایک ہوتا ہے اجتماعی کوشش کرنا اور دوسرا ہوتا ہے انفرادی کوشش کرنا۔ اگر کسی کو اکیلے میں سمجھایا جا رہا ہے، اکیلے میں کسی کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے تو یہ انفرادی کوشش کہلائے گی، اور اگر اجتماعی طور پر جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اجتماعی طور پر واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اجتماعی کوشش کہلائے گی، اور اگر اکیلے میں کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ انفرادی کوشش کہلاتی ہے۔ یعنی اکیلے میں کسی کو سمجھانا یہ انفرادی کوشش ہے۔ ہاں، اکیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں لے جائیں، اچھا، گھر میں لے جا کے نہیں سمجھانا، ہاں کہ تنہائی میں لے جائیں یا خلوت میں لے جائیں، یہ اکیلا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ کسی ایک خاص فرد کو سمجھانا، یہ انفرادی کوشش کہلاتی ہے۔ اس کو نیکی کی دعوت دینا یہ انفرادی کوشش ہوا کرتی ہے۔ اب انفرادی کوشش کے حوالے سے آج ہمیں جو شجر اسلام ہرا بھرا لہلہاتا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، ہر طرف جو ہے اسلام کے چاہنے والے نظر آتے ہیں، اس کے اندر جہاں اجتماعی کوشش کی برکتیں ہیں، اجتماعی کوششیں اس کے اندر کارگر ہیں، بالکل اسی طرح اس کے اندر انفرادی کوشش کو بھی بہت بڑا اس کا حصہ شامل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اچھا، خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انفرادی کوشش کی، انفرادی طور پر ان کو اسلام کی دعوت دی، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یمن گیا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں سے واپس آیا یمن سے تو عقبہ بن ابی معید، شیبہ، ابو جہل اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ ابو طالب کے یتیم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور باقی سارے ادیان کی وہ نفی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس کر دیا اور سمجھا بجھا کے واپس کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان پر انفرادی کوشش شروع فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں سے ان کو انفرادی طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمہارے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دعوے پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دلیل وہ بوڑھا شخص ہے کہ جو تمہیں یمن میں ملا تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مکہ مکرمہ کے اندر ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن کے واقعے کی خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ بوڑھے تو مجھے بہت سارے لوگ ملے تھے، کون سے بوڑھے کی بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بوڑھا شخص کہ جس نے تمہیں شعر بھی سنائے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی واقعہ تو بتایا، پھر واقعے میں کیا ہوا اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ کیا بات! تو یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادی کوشش۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں واپس ہو گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں سب سے زیادہ خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ انفرادی طور پر سمجھایا نا کہ یہ اس کا فائدہ ہے اسلام لانے کا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دلیل بھی دی. تو یہ انفرادی کوشش تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے, اجتماعی کوشش بھی فرمائی ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی, وہیں پر ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انفرادی کوشش کی. فتح مکہ کے دور میں جب فتح مکہ کا موقع تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے والد کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کے سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کر کہا, فرمایا کہ اے ابو قحافہ اسلام قبول کر لو, سلامتی پا جاؤ گے. سبحان اللہ, بشارت دی ساتھ ساتھ. ہاں, بشارت بھی دے دی, فائدہ بھی بتا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انفرادی کوشش پر ان کے والد بھی اسلام لے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے, بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جی, فرمایا کہ تم سب میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے. اللہ اکبر. تو اب اس حدیث پر اگر بات کریں گے تو ہمارا سلسلہ اسی میں پورا ہو جائے گا, پورا ٹاپک ہے. جی ہاں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر یہ ملتا ہے. تو حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے, ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں اے عمر, ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. فرما رہے ہیں گویا کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز جانو. سبحان اللہ. اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ الآن یا عمر, کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اسی طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے, انفرادی کوشش کے, اجتماعی کوشش کے واقعات یہاں اعلیٰ ہمیں حضرت کا ملتے ایک ہیں. شعر ہے, وہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مبلغ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش فرمائی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش فرمائی. اسی طرح آپ کے سیدنا صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انفرادی کوشش کی. یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں اچھا کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں, ماشاءاللہ, ان کی والدہ بھی صحابیاں ہیں, جن کی شہزادی ام المومنین ہیں, صحابیاں ہیں, جن کے صاحبزادے بھی صحابی ہیں اور جن کے پوتے بھی صحابی ہیں. تو یہ اور واحد حضرت صحابی عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ پہ جو انفرادی کوشش کی تھی ایمان لانے کی, وہ ایک پورا ٹاپک ہے, ایک پورا واقعہ ہے. تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ انفرادی کوشش اور اجتماعی کوشش سے مالا مال ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد ذل العالی انفرادی کوشش پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا 99% کام انفرادی کوشش سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے کئی مدنی انعامات انفرادی کوشش کے حوالے سے, جیسے دوسرا مدنی انعام ہے کہ آپ روزانہ 5 نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتے ہیں, اسی میں ایک جز یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے کیا کسی ایک کو آپ دعوت دے کر مسجد میں ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انفرادی کوشش ہے. روزانہ 2 اسلامی بھائیوں پہ مدنی انعامات اور مدنی قافلوں وغیرہ کے حوالے سے ترغیب دلا کر
آپ کوئی انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں تو امیر اہل سنت انفرادی کوشش کا بہت زیادہ ذہن دیتے ہیں. آئیے مبلغ سے مزید یہ تو کچھ کوششیں ہوئیں جو باہر دیتے ہیں نا, گھر سے باہر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ان کو انفرادی کوشش کرتے ہیں. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کچھ مقدس اوراق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. صحابہ کرام کس طرح نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, گھر والے نہیں مانتے, نہیں قبول کرتے نیکی کی دعوت. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. ان کو کس طرح نیکی کی دعوت دینا چاہیے. ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں, ان کی والدہ, وہ غیر مسلم تھی, مشرکہ تھیں, اور فرماتے ہیں کہ میں انہیں بار بار اسلام کی دعوت پیش کرتا لیکن وہ انکار کر دیتی. اسی طرح ایک مرتبہ پھر وہ انہوں نے نیکی کی دعوت دی, دعوت اسلام دی, اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناگوار باتیں کی. فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا, روزانہ دعوت دیتا تھا, وہ انکار کر دیتی تھی. بلکہ آج تو لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ ہوا کہ جب میں نے انہیں نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے بارے میں بھی ناگوار باتیں کی. تو آپ اللہ عز و جل کی حضور دعا کر دیں کہ وہ میری والدہ کو دعوت اسلام یا دعوت حق نصیب ہو جائے, وہ قبول کر لیں. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ, ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کے بعد وہاں سے بہت خوش ہو کر اپنے گھر آیا, اور جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو میری ماں نے میری قدموں کی آہٹ سن کر کہا کہ ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو, اور پھر پانی گرنے کی آواز سنی. کچھ دیر بعد میری ماں نے دروازہ کھولا اور کہا, اے ابو ہریرہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرماتے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے سرکار کریم کی بارگاہ سے اپنے گھر آ رہے تھے کہ اور کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں, تو فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے اپنے گھر پہنچتا ہوں. صحابی کا عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر. وہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, کا سگرا عنایت کا جوڑا, دلہن پر کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. چینل کے ناظرین, جہاں یہاں پہ صحابی رسول کی انفرادی کوشش, وہاں نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا علم ہوا, تو یہ صحابہ کرام کی خوش عقیدگی کا بھی ہمیں یہاں پر علم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و اقوال کے بارے میں کتنا پختہ یقین و عقیدہ رکھتے تھے کہ جو سرکار نے فرما دیا ہے وہ ہو جائے گا. میں ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی اگر کال ہے تو ضرور سنائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اطاری, نور کالونی, حویلہ کا عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا موضوع ہے اللہ والوں کی باتیں. تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کی جو انفرادی کوشش تھی, وہ کس انداز میں وہ انفرادی کوشش کیا کرتے تھے, اور پھر ان کا علم دین سکھانے کا اور خود اپنے اندر اس سیکھنے کے جو جذبے تھے
وہ کیسے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا موضوع الحمدللہ اسی کے متعلق ہمارے مبلغ بیان کر رہے ہیں، ہم مبلغ سے سنتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں۔ اللہ والوں کے بارے میں کالز میں جو پوچھا گیا اولیاء کرام کے واقعے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، شمعون نامی ایک غیر مسلم وہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی تھا، اور وہ آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، پوجا کیا کرتا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس کا سارا جسم آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور رحمت الہی عز و جل کی امید دلائی۔ اس نے عرض کی کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں۔ اب یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سننے والی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اسلام کے ایمبیسڈر ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس غیر مسلم نے جو مرتے وقت 3 اعتراضات کیے اسلام پر، مسلمانوں پر، وہ کیا تھے سنیے۔ پہلا اعتراض جو اس نے پیش کیا کہ جب دنیا مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق بہت بری شے ہے تو پھر تم لوگ اس کے حصول کی جستجو کیوں کرتے ہو۔ اچھا۔ دوسرا اعتراض، موت کو یقینی تصور کرنے کے باوجود اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے۔ وہ غیر مسلم مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے۔ اور تیسرا اعتراض اس کا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لایا؟ تیسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق دیدار الہی عز و جل بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر تم دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو، اللہ عز و جل کی رضا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو۔ تو یہ 3 اعتراضات اسپیشلی دوز برادرز ہو آر لیونگ ان نان مسلم کنٹریز، دے آر ایمبیسڈر آف اسلام۔ ہمیں اسلام کی نمائندگی کیسے کرنی ہے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ 3 اعتراضات اس نے کیے، تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان 3 چیزوں کا تعلق، یہ تم نے اعتراضات کیے ہیں، اس کا تعلق افعال و کردار سے ہے۔ یہ افعال لوگوں کے افعال ہیں جو کہ جدا جدا ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا ان کی سیرت میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تمہیں؟ ہرگز نظر نہیں آتی۔ تو سرکار کریم ہمارے آئیڈیل ہیں، ان میں نظر نہیں آتی۔ لوگوں کے افعال مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہ تو افعال سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ لیکن تم غور کرو، اس آتش پرست کو کہتے ہیں، تم غور کرو کہ آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا۔ مومن خواہ جیسا بھی ہو، جیسا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اللہ عز و جل کی وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے۔ تم نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اس کے باوجود اگر ہم، وہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس آتش پرست کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آگ میں کودیں تو یہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی۔ بالکل۔ اگر وہ چاہے تو فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ آگ مجھے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچائے۔ فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ اٹھا لیا اور آگ نے آپ کے ہاتھ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ آتش پرست بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا میں نے 70 سال آتش پرستی میں میں نے آتش پرستی کی، آتش پرستی مبتلا رہا، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا، اس نے کہا۔ تو لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں ہوئے، اسے مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ڈھارس بندھائی اور مسلمان ہونے کی ترغیب دیتے رہے۔ آخر کار اس نے عرض کی میں اس شرط پر مسلمان ہو سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ عہد نامہ لکھ دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آپ نے اسی مضمون کا عہد نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ گواہ بھی چاہیے، آپ نے گواہی بھی دلوا دی لوگوں کی، اس کو دستخط بھی کر دیا۔ اب اس نے کیا کہا، اس کا ایمان دیکھیں، وہ مسلمان ہوا، وہ اسلام لایا، کلمہ توحید کا اقرار کیا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ عہد نامہ آپ میرے ہاتھوں میں تھما کر مجھے دفن کیجیے گا، تاکہ جب بروز محشر میں اٹھوں تو یہ میرے ایمان کی علامت ہو، میرے ایمان کی دلیل و سند ہو۔ اس رات جب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بہت ہی قیمتی لباس اور نقش و نگار سے مزین تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری، اس نے عرض کی خدا عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے ایسے انعامات سے نوازا کہ میں بتا نہیں سکتا، لہذا اب آپ پر کوئی بار نہیں اور یہ عہد نامہ واپس لے لیجئے کیونکہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا اور آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں کس طرح مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، چاہے وہ
قریب المر کیوں نہ ہو، کیا ہے وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہاں یہ اس میں ان کے بات کو میں عرض کروں گا کہ ایک تو انہوں نے نیکی کی دعوت دی، دوسرا یہ کہ مایوس نہیں ہوئے اور مسلسل اس کو کوشش کرتے رہے. تیسرا یہ کہ ان کی کرامت بھی پتہ چلی کہ آپ نے جو ہے اپنی نگاہ فیض اثر سے اس کے دل پر جو ہے جو گہرا اثر ڈالا. اور تیسرا جو تحریر آپ نے لکھ کر دی جو اس کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنی، نیکی کی دعوت کا جو ہے سلسلہ ہوا. ماشاءاللہ. جی آپ کیا فرما؟ اسی طرح میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے واقعات تو اس پر بہت سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، کہ ہم اس میں سے کتنا حصہ لے رہے ہیں. ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم جو نیکی کی دعوت کا انداز اپنے ساتھ اپناتے ہیں، خود نیکیاں کرتے ہیں، تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انفرادی کوشش کا ایک واقعہ، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہوں کہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا. جی تو پہلے تو میں مشورہ یہ دوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں. رسالہ ہے، اس کو وہاں سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت کے انفرادی کوشش کے جو واقعات ہیں بہت زیادہ پڑھنے کو بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر انفرادی کوشش کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہمیں حاصل ہوگا. اسی طرح ایک اور کتاب انفرادی کوشش بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل. کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے، اور کیا کیا جو ہے وہ طور طریقہ ہونا چاہیے، تو یہ سارے انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلاف کے واقعات بھی اس کے اندر ملیں گے، یہ سارے اس کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش کے بارے میں آتا ہے کہ ایک واقعہ مختصر سا یہ عرض کروں گا کہ آپ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو جب کلاس لگی ہوئی تھی، درجہ لگا ہوا تھا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس نے جو ہے استاد کو سلام کیا. تو استاد صاحب نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹا، بیٹھ جاؤ، جیسے کہ عمومی طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، تو اعلیٰ حضرت نے سمجھاتے ہوئے اپنا عرض کیا کہ استاد صاحب یہ سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہے، تو یہ جیتے رہو تو سلام کا جواب نہیں ہے. تو آپ کے استاد صاحب نے برا نہیں منایا بلکہ اس کو جواب دیا اور پھر اس کو اندر جو ہے وہ آنے کی اجازت دی. اب اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر چھوٹا بھی بڑے کو کوئی اچھی بات بتائے تو اب یہ بڑے کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات قبول کرتا ہے یا نہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر والا کوئی شخص کچھ کہے گا نا، بیٹا ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، اب اس کی جیسی بھی کیفیت ہو وہ ہاں نہ کرتا ہی رہتا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایک معاشرے میں تعداد ایسی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ یا اپنی سے کم عمر آدمی اس کو کوئی نیکی کی دعوت دے گا یا بات سمجھائے گا تو وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، ہوا میں سنی انسنی جو ہے وہ کر دیتا ہے. جمعہ 8 دن ہوئے اور تم ہمیں سمجھانے نکلے ہو ہیں. تو بہرحال دیکھیں اللہ والوں کا انداز تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بچوں سے بھی اس طرح کے سبق لیا کرتے تھے. تو بہرحال اس میں اعلیٰ حضرت کی بھی تو پتہ چلی نا، اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر میں بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کی دعوت دینے میں نڈر ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں، شرمانا نہیں چاہیے. بے باک اور نڈر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً حکمت عملی سے جس طرح انہوں نے اپنے استاد کو عرض کی کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، وعلیکم السلام. یہاں یہ بھی تو خیال رکھنا پڑے گا نا، یہ بڑے کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اچھا ادب والا ہوگا. اور کسی اپنے دوست کو دے رہے ہیں تو اس کا انداز ایک دوستانہ ہوگا، چھوٹے کو دے رہے ہیں تو اس کا انداز مختلف ہوگا. سب کو ایک ہی لکڑی سے ہم نہیں چلا سکتے. جی کتاب جو آپ نے بتائی تھی انفرادی کوشش، اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش، اس حوالے سے جو ہے رسالہ بتا رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، آپ دیکھ لیجئے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اس کو حاصل کر کے آپ مطالعہ کیجئے. مختلف لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. کوئی گناہوں سے مطلب نماز سے دور ہے تو اس کو کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے، کوئی خدا نخواستہ بد مذہب ہے اس کو کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے، کوئی غیر مسلم ہے اس کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے ایک رئیس، ایک مالدار شخص، وہ دل میں اناد رکھتا تھا، برا بھلا کہتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور معاذ اللہ آپ کو یہودی تک وہ کہہ گزرتا تھا، کہہ دیتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ میں تیری بیٹی کی شادی ایک یہودی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں.
یہ سن کر اس نے غصے سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہو کر ایسی بات کرتے ہیں، میں تو اس شادی کو قطعاً حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے حرام جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں معاذ اللہ اس کے عقیدے کے مطابق ایک یہودی کے ساتھ ان کا نکاح کیا، تو وہ رئیس آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آیا۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عثمان غنی معاذ اللہ یہودی ہیں، تو جب وہ یہودی ہیں تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں کیسے یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دے دی؟ تو یہ حکمت عملی، یہ بہت ساروں کے لیے پیغام ہے۔ اب اسی طرح حکمت عملی کا ایک انداز، سبحان اللہ، حکمت عملی کا ایک جو ہے وہ واقعہ عمومی انداز کے اندر کسی جگہ پڑا تھا۔ ایک شخص جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پھل توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ شخص جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ برخوردار، پتہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ تو اس کو برے الفاظ کے ساتھ مخاطب کر کے اس کو جو ہے وہ بہت ہی سخت جملے کہہ کر کہتا ہے کہ بے وقوف، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا مجھے بے وقوف کہا، رکو ذرا میں نیچے اتر کے بتاتا ہوں کہ میں بے وقوف ہوں یا تم بے وقوف ہو۔ تو بہرحال اب اس طرح کیا جب اس کو جواب ملتا ہے تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے پھر وہیں سے گزرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ دوبارہ وہی شخص جو ہے درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پھل توڑنے میں لگا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں، وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ اچھا اب اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے پچھلی نماز کے اندر اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تھا، تو میرے ساتھ بھی سختی کا برتاؤ ہوا تھا اور مجھے اس وقت پریشانی کا جو ہے وہ سامنا ہو گیا تھا۔ اب یہ شخص اس کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح اس کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کام کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نماز کے وقت کا خیال ہی نہ رہا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آئیے چلیں دونوں مل کر نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب یہ انداز وہ اپناتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں واقعی نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، واقعی میں اپنے کام میں لگ گیا تھا، پھل توڑنے تھے زیادہ۔ اب وہ نیچے اترتا ہے اور دونوں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، ہم بھی اس میں غور کریں کہ ایک تھا غلط انداز اور دوسرا تھا درست انداز، تو بات تو دونوں وقت میں ایک ہی کی تھی، صحیح تھی بات، تو نماز کی دعوت دے رہا تھا دونوں۔ جی ہاں، بات تو صحیح کی تھی، مطلب پہلے بھی نماز کی دعوت دی تھی اور اب بھی نماز کی دعوت دی ہے، لیکن پہلے کیا جو اس کا ثمرہ ہوا، پہلے کے انداز کے ساتھ کیا جو ہے وہ اس کو صلہ ملا اور دوسرے انداز کے ساتھ جو ہے وہ کیا صلہ ملا۔ تو لہٰذا یہ حکمت عملی کس کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے، کس کو کس طریقے سے جو ہے نیکیوں کے قریب کرنا ہے، یہ امیر اہل سنت مدد ذل العالی کا ایک بہت پیارا انداز ہے کہ ہر شخص سے جو ہے اس کے مرتبے کے مطابق امیر سنت پیش آتے ہیں اور انفرادی کوشش فرماتے ہیں۔ آج جو دعوت اسلامی کا لے لہاتہ چمن ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا جو مدنی کام ہے، مدنی چینل کے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جو مبلغین یہاں بیٹھے ہیں، اس میں یقین مانیے امیر اہل سنت مدد ذل العالی کی حکمت عملی اور آپ کی انفرادی کی کوشش کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کالر ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں، آئیے ان کی کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، مجھے وہ پلیز نعت سنا دیں، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا سب مرحبا۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Abdurrahman Attari. I am calling from New York City, California. I would like to request a mankabat. میرے پیر دہار دم خیر ہوئے، میرے پیر دہار دم خیر ہوئے، ہمیں لتا کروڑا دیدار ہوئے، ہمیں لتا کروڑا دیدار ہوئے، میرے پیر دہار دم خیر ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ
الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے خود ہی تو منقبت اچھی خاصی پڑھ دی. Abdurrahman Attari is our regular caller from California, and I must ask to him that, mashallah, you always call and you start in English and suddenly you turn to Punjabi. What's the logic behind this? So must think and reply in our next call, inshallah. جی ہمارا وقت جو سلسلے کا ختم ہوا چاہتا ہے، جو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے، 2 اشعار پیش کر دیجئے، پھر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دوے ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دوے ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. میرے پیر دی شان نرالیاں نے، میرے پیر دی شان نرالیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، میرے پیر دی حسن دی خیر ہوئے، میرے پیر حسن دی خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. مینوں چل مدینہ مل جائے، مینوں چل مدینہ مل جائے، ربا کلیاں دل دیاں کھل جائے، مینوں چل مدینہ مل جائے، ربا کلیاں دل دیاں کھل جائے. مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، کچھ سیکنڈ باقی ہیں. میں آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے اطراف و اکناف میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں، انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں. باپ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو، ماں اپنی اولاد کو، گھر کا سرپرست اپنے گھر والوں کو انفرادی کوشش کر کے ذہن دے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کا ذہن دیجیے. اگر معاذ اللہ برے کام کرنے کا ہمارے گھر میں ماحول ہے، یا معاذ اللہ ہمارے دوست برے کام کرتے ہیں، تو ان پر انفرادی کوشش کریں، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں ان کو سمجھائیں. انشاءاللہ آپ کا سمجھانا رائے گا نہیں جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ انفرادی کوشش کا انداز بھی آئے گا اور انفرادی کوشش کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو